بیان ہے مونس الہی کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جنرل باجوہ کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں، کیوں ان کے خلاف یہ غداری کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور آخری وقت پہ بھی جب ہم عمران خان کے پاس آئے تو وہ انہی کے کہنے پہ آئے تھے. تو اور پھر حامد میر نے بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی بات کی ہے. اس نے وہ تو بلکہ اور آگے گئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ یہ عمران کے پاس گئے تھے جنرل باجوہ کے کہنے پہ، بلکہ جنرل باجوہ نے دباؤ ڈالا تھا ایم کیو ایم اور باپ پارٹی پہ کہ آپ نو کانفیڈنس میں سپورٹ نہ کریں، اور کچھ اس طرح کی دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو اغوا کر لیں گے وغیرہ وغیرہ کریں گے. یہ سلونگی صاحب جی مونس کی بتائیے باتیں نا، جو ہیں نہیں مونس کی اور باتیں بھی یہ کس کے حق میں ہو رہی ہیں بتائیں. یہ جنرل باجوہ صاحب کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حق میں ہو رہی ہیں. وہ کیسے؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا، نام ہی نہیں آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. نام تو باجوہ صاحب کا آ رہا ہے. زیادہ جی دیکھیے مونس سے نہیں، تو میں سولنگی صاحب ذرا گھومے نا تو گھماؤں گا سولنگی صاحب کو. اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے یار، جیک چھڈ پر اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بات باجوہ صاحب کی ہو رہی ہے یار. کیا ہو گیا آپ کو؟ نیم اٹ. اچھا آگے آئیے آپ. اس وقت اگر آپ باجوہ صاحب ہوتے تو آپ کو سب سے زیادہ فکر کس کے بارے میں ہوتا سولنگی صاحب؟ سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی کہ جو بھی گورنمنٹ آج ہے یا جو کل آئے گی وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. اور پی ٹی آئی کی جو گالی گلوچ ہے اور جو پی ٹی آئی کا جو پورا انہوں نے کیمپین 7 مہینے سے رکھی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، کیونکہ اب یوتھی آپ کو پتا نا وہ پڑ گئے مونس کو. تھینک یو رضا. سولنگی صاحب وہ ڈیولز ایڈوکیٹ کھیلتے کھیلتے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ رضا اس وقت باجوہ صاحب کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں خاموشی سے جا رہا ہوں، میری روح ادھر ہی ہوگی مگر میں ویسے خاموشی سے جا رہا ہوں. اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ بیان بھی دیا ہے بڑا سوبر قسم کا دیا ہے. مگر سب سے زیادہ پریشانی باجوہ صاحب کی یہ ہے کہ ان کے اوپر اب اور اٹیک نہ آئے، ان کی فیملی کے اوپر اور اٹیک نہ آئے. وہ صرف سیاسی طور پہ نہیں، دوسرے اور طریقے کے ساتھ بھی بڑی ایکسپوز ہو گئے ہیں اور بہت ولنریبل ہیں اس وقت. جو کہ سوٹ ظاہر ہے نہ ان کو کرتا ہے نہ ان کی فیملی کو کرتا ہے. اور سب سے زیادہ فکر ان کو ادھر سے یہ ہے، نون لیگ نے تو باجوہ صاحب کے خلاف کیا کرنا ہے. نون لیگ نے تو انفیکٹ اگر کسی نے کوئی راستہ کھولا ہے نون لیگ کے لیے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے راستہ کھلا ہے، ہمیں تو نہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، وہ باجوہ صاحب کی طرف سے کھلا ہے نا، جنرل فیض کی طرف سے تو نہیں کھلا. اور عمران خان اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ ایک 6 ماہ سے سال سے وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں جس میں باجوہ صاحب کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ تو ہے نا ایسی بات کہ باجوہ صاحب نے کوئی ایسی گیم کھیلی ہے جس کے ساتھ نون لیگ ان سے اتنی ناراض نہیں ہے مگر پی ٹی آئی بڑی ناراض ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہوا کیا ہے. دراصل وہ تو ان کے خیر خواہ تھے اور 1 سال سے عمران خان کو مسلیڈ کیا جا رہا تھا اور خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. ایسے تو نہیں ہے نا، خان صاحب اتنے بیوقوف تو نہیں تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، وہ تو رابطے میں تھے. اچھا تو اب عرض یہ ہے، اور میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے. اب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ اس وقت باجوہ صاحب کو پی ٹی آئی سے ہے. نہ وہ کسی سڑک پہ جا سکتے ہیں، نہ ان کی فیملی ممبر کہیں. اب وہ اگر ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی گو باجوہ گو اور گالی گلوچ. آج تک پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے نواز شریف صاحب کو تو معاف نہیں کیا، مریم کو تو معاف نہیں کیا. ابھی بھی ایون فیلڈ کے باہر پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور کافی وسیفرس قسم پہ ہوتے ہیں. اور تو آپ کا خیال ہے وہ باجوہ صاحب کا پیچھا چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں پی ٹی آئی والے چھوڑیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو کوئی تھریٹ نہیں ہے فرام نون لیگ اور فرام پی ڈی ایم. تھریٹ ہے ان کو اگر فار ہز فیوچر مطلب سمپلی ٹو ڈسپیئر، وہ ڈسپیئر پی ٹی آئی نہیں ہونے دے گی ان کو. تو اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ کنوے کیا جائے کہ ایکچولی میں تو
I was always on the side of PTI. تو اس میں سب سے پہلے تو مونس الہی صاحب نے، میں دونوں آپ نے دو ذکر کیے، میں مونس الہی صاحب کو بتاتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو حامد میر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہاں کیا باتیں ہوئیں، اور کیا وہ ایسے ہی تھا کہ وہ یہ جو حامد میر صاحب سمجھتے ہیں کہ ہوا، یا اس سے کچھ تھوڑی بہت ایسے ویسے بھی کچھ چیز تھی. لیٹ می ایکسپلین. بات یہ ہے جی کہ مونس الہی صاحب نے ذکر حوالہ کیا اس دن کا جس دن صبح چودھری پرویز الہی نے جانا تھا، لڈو اور گلاب جامن کھا کے اور پھول لے کے گئے تھے زرداری صاحب کے پاس، اور صبح کے وقت انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، اور ساری مکمکہ ہو چکا تھا، جیسے مونس الہی صاحب نے اور لوگوں نے بھی ایکسپلین کیا، جاوید چوہدری صاحب نے بھی ایکسپلین کیا. تو اب بات یہ ہے کہ کیا ہوا اس دن، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس پروگرام پہ بھی، اور آپ کو یاد ہوگا. تو میں نے کہا تھا کہ کچھ ہوا اس دن صبح 11 بجے کے قریب، جس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی پھر اٹھ کے مونس الہی کے ساتھ چودھری شجاعت سے کو ناراض کر کے وہ عمران خان کے پاس چلے گئے. اور اس سے بات یہ ہوئی تھی کہ ان کو کوئی فون کال آئی تھی اور انہوں نے بھی کوئی فون کال کی تھی. دونوں باتیں صحیح ہیں. مونس الہی صاحب کہتے ہیں انہوں نے 2 فون کالز کی، اور دونوں فون کالز میں انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ بات کی، اور باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ سپورٹ کریں عمران خان کو. یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مونس الہی صاحب نے باجوہ صاحب کو فون کیا تھا، اور جیسے مونس الہی صاحب خود تسلیم کرتے ہیں پہلے فون کال میں باجوہ صاحب نے کہا آپ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، آپ جو خود اپنے مفاد میں ہے وہ فیصلہ کریں. جس کی وجہ سے پھر ایک دوسری فون کال کی ضرورت پڑ گئی. وہ کیوں پڑ گئی؟ پہلی فون کال میں باجوہ صاحب نے یہ نہیں کہا، ان مائی ویو اینڈ ان مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ان مائی انفارمیشن، کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کریں. نہیں کہا. وہ کہہ نہیں سکتے تھے بیکاز انہوں نے اپنے کور کمانڈرز کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم بالکل نیوٹرل رہیں گے، اور وہ کہہ نہیں سکتے تھے بیکاز ایجنسیاں جو تھیں جس کے اندر لوگ تھے جو کہ اس میٹنگ میں تھے جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نہ ہم مارشل لا لگائیں گے، نہ ہم کسی کی سائڈ لیں گے. تو باجوہ صاحب نے تو وہی کہنا تھا جو کہ انہیں پتا تھا کہنا ہے، بیکاز ان کو یہ بھی پتا تھا کہ فون کال سٹیپ ہوتی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ اپنا مفاد میں فیصلہ کریں، ہم تو نیوٹرل ہو چکے. چوہدری صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ان سے کوئی پازیٹیو قسم کی بات نکالی جائے، مگر انہوں نے بریف بات کی اور آگے سے اس قسم کا جواب دے دیا. اس کے بعد پھر ایک اور فون کال کی بات ہوتی ہے. اب مونس الہی کہتے ہیں کہ چوہدری صاحب نے پھر باجوہ صاحب کو فون کیا، اور باجوہ صاحب نے پھر یہ کہا کہ نہیں آپ عمران خان کی سائڈ میں. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہوا. ہوا کیا تھا کہ چوہدری صاحب کو ایک فون آیا تھا، وہ باجوہ صاحب کا نہیں تھا، وہ کسی اور جرنیل کا تھا، شاید وہ ریٹائرڈ جرنیل کا تھا. اور وہ ریٹائرڈ جرنیل نے، اور ان پہ الزام بھی لگ چکا ہے اور ایشوز بھی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو تو پتا ہے میں کس کے قریب ہوں، جنرل فیض کے قریب تھے وہ، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کی سائڈ لیں. یہ میں اوپر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اوپر سے بات آئی ہے. تو کیونکہ وہ بالکل قریب تھے اور جنرل فیض اب نہیں کر سکتے تھے ڈائریکٹ، اور نہ ہی باجوہ صاحب کوئی ڈائریکٹ بات کر سکتے تھے، تو کسی اور کے ذریعے یہ بات کروائی گئی اور کہا گیا کہ آپ جائیں عمران کے پاس. آگے سے یہ بھی بات ہوئی کہ بھئی پھر مسئلہ بن جائے گا کیسے ہم برقرار رکھیں گے. تو انہوں نے کہا اور پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو انہوں نے کہا وہ بھی ہو جائے گا، انتظام بھی ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں. تو پھر آن دیٹ بیسس چوہدری پرویز الہی صاحب چلے گئے عمران خان کے پاس، تھنکنگ کہ اوکے ہو گیا اوپر سے. دراصل کوئی براہ راست رابطہ نہیں تھا، انڈائریکٹ رابطہ تھا تھرو اے ریٹائرڈ جنرل. اب اور اس کو مونس الہی نے گول کر دیا اور کہا ہماری باجوہ صاحب سے بات. Actually not true. باجوہ صاحب couldn't take that risk. اچھا اب آئیے، اب کیا باجوہ صاحب کا موقف تھا یا نہیں تھا، I can't say. بٹ یہ ضرور ہے کہ وہاں ایک نئی گیم شروع ہو گئی. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ باجوہ صاحب نہیں جنرل فیض کر رہے تھے وہ. اب سچویشن یہ ہے کہ
یہ تو ایک بات ہوگی. اور چوری پرویز الہی چلے گئے عمران خان کے پاس اور جھگڑ کے چوری شجاعت کے ساتھ, اور بہت ناراض ہو گئے چوری شجاعت, بیکاز اتنی بڑے قسمیں کھائی تھیں, اتنا کچھ کیا تھا, اس کے بعد یہ ہوا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی اور اگر پرویز الہی صاحب اٹھ کے جا سکتے تھے, یہ اتنی مٹھائیاں کھلا کے اور دعائیں مانگ کے اور آمین 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 آمین, اور لمبی چوڑی خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑی لمبی چوڑی دعائیں کی تھی اس میٹنگ میں, اس سے پہلی رات کو, تو پھر یہ ایم کیو ایم والے بیچارے کون تھے اور یہ بلوچستان والے بیچارے کون تھے؟ اگر ایسی بات تھی تو وہ بھی بھاگے بھاگے آتے عمران خان کے پاس, تو وہ نہیں آئے کیونکہ ان کو کوئی فون کال نہیں گئی اس طریقے سے, کیونکہ وہ تو صرف وہ اس فون کال کا انتظار کرتے تھے جو انہیں پتا ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ جنرل باجوہ کی ہے. یہ ریٹائرڈ جنرلوں کی فون کالوں سے وہ نہیں ادھر ادھر ہوتے. حالانکہ تھوڑے ہل گئے تھے, وہ ہو سکتا ہے ان کو بھی گئی ہو, وہ ہل گئے تھے, مگر انہوں نے یقین نہیں کیا.